اچھا ببریک، کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ ایک بات پہ مجھے ہوتا ہے، میں کبھی کبھی اپنی والدہ کو بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کاش یہ شعور اور یہ تجربہ اور یہ علم میرے پاس اس وقت ہوتا جب میں 21 سال کا تھا۔ ہاں، دونوں چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں نا، بعض اوقات عمر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر یہ آج کی جو میری تھنکنگ ہے، آج کا جو میں ہوں، جو میری خودی ہے، اگر یہ اس وقت ہوتی تو میں اور بھی بہت چیزیں کر پاتا۔ کوئی گلٹ بھی کبھی زندگی میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو ایک گلٹ جو ہے میرے اندر ڈیولپ رہتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ شخص مجھے کہیں دوبارہ ملے تو میں فوری اس سے اس کا جو ہے نا وہ کر لوں، میرے دل میں وہ چیز رہتی ہے، چاہے وہ مجھے 10 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے، 6 مہینے بعد ملے، مگر میں اپنا وہ کتھارسس اس پہ نکال دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں اس وقت غلط تھا۔ کون سی ایسی چیز جو ببریک شاہ کو بہت اداس کر دیتی ہو، غمگین کر دیتی ہو آج بھی؟ کہتے ہیں نا کوئی ایسا واقعہ جو آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ میرے بیٹے کی موت کا۔ میرے اس سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کا مجھے سب سے زیادہ دکھ، سوری، ویری سیڈ۔ اور اس کو میں نے ہاتھوں سے غسل دیا، دفنایا بھی، جنازہ بھی پڑھا۔ میں نے زندگی کو اور موت کو بڑے قریب سے دیکھا۔ کتنی عمر تھی اس بچے کی صاحبزادے کی؟ 3 سال 7 مہینے۔ ارے یار، اب 1.5 سال ہو گیا ہے۔ دیٹ واز دا موسٹ، اس کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا لاس کنسیڈر کرتا ہوں۔ یقیناً وہ ایک ایسا لاس تھا جو کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ ایک ایسی خلا ہے جو میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تک مجھے وہ دوبارہ نہیں مل جاتا اور میری اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی اس کو مس کرتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب میں ایک ہوں، چونکہ اس کا دوست تھا وہ، تو یہ بھی مجھے اکثر یہ بات کہتا ہے، مگر میں دل میں اپنے غم کو رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی آنسوؤں سے، میں تو گھر میں بھی کبھی نہیں رویا، تاکہ میری بیگم یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہے، میں مضبوط رہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ سے دیکھ کے انسپریشن لینی ہے۔ تو اگر میں ہی کمزور پڑ گیا تو پھر تو سمجھ لیں کہ اس کی تو پھر کہانی، ماں کے تو آنسو نہیں بند کوئی کر سکتا، کیونکہ اس سے بچہ گود سے لے کے قبر تک لے جانے میں بڑی میرے لیے مصیبت تھی، وہ دے نہیں رہی تھی، اور اس نے گود میں پکڑا ہوا تھا اور وہ روئی جا رہی تھی، اور کئی گھنٹے، 3-4 گھنٹے سے یہی پروسیس تھا۔ میں نے بڑی مجبوری سے لیا اور پھر اس کو غسل دیا اور پھر اس کو دفنایا۔ میں نے کہا جتنی جلدی یہ ہو جائے اتنا ہی جو ہے وہ جو ہے اچھا ہے، تاکہ یہ معاملہ صبر کا عمل جو ہے، ہاں صبر جو ہے وہ شروع ہو۔ تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا، اس نے مجھ میں اور زیادہ تبدیلیاں پیدا کی۔ کیا نام تھا بیٹے کا؟ اس کا نام تھا زاویار۔ زاویار۔ ہوا کیا تھا اس کو؟ وہ ڈوب گیا تھا پانی میں، وہ ڈوب گیا تھا، کسی نے موت کا کنواں کھود رکھا تھا اور اس کی پراپر چائلڈ سیفٹی نہیں تھی، تو وہ بیچارہ جس وقت ڈوبا اس وقت آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، تو صرف 10-15 منٹ میں اس کو میں نے ڈھونڈ لیا تھا، مگر 10-15 منٹ اس کے لیے کافی تھے، چھوٹے چھوٹے تو پھیپڑے ہوتے ہیں اس کے۔ ہاں، تو بس دیٹ واز اے پارٹ آف لائف۔ آئی بلیو کہ اس نے بہت کچھ سکھایا بھی، صبر بھی دیا۔ پھر ایسے مجھے کئی لوگ ملے جن کو میں نے صبر دیا، ان کو وہ جو میری ریسرچ تھی، آیتیں حدیثیں جو میں نے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان لوگوں کو میں نے پھر حوصلہ دیا۔ تو ایک بندہ اسی طرح میں لائف کرتا ہوں کبھی کبھی، تو وہ آ گیا، اس نے کہا اس طرح میں مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، پھر میں نے اس کو سمجھایا، اس کو جب سمجھ میں آ گئی ساری بات پھر اس کے دل میں تسلی آ گئی۔ یار ببریک، دکھوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، کون سا دکھ بڑا ہے، کون سا کم ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں پوری دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہے، سب سے بڑے جو دکھ ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، یہ سب سے بڑا دکھ، جو سب سے مشکل ترین کام ہے نا زندگی میں، اپنے باپ کو دفنانا نہیں ہے۔ اپنے باپ کو دفنانا سب سے مشکل ترین کام نہیں ہے، وہ دکھ دے عمل ضرور ہے مگر دفنانا نہیں۔ سب سے مشکل ترین کام اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنانا ہے، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام۔ میں چاہوں گا ببریک آپ یہ ضرور شیئر کرو، وہی آپ والی بات جو آپ نے کہا اپنے ویڈیوز میں بھی آپ کرتے ہو، پھر اس دکھ سے آپ کیسے نکلے، کیسے خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ ہو اللہ ہمت دیتا ہے۔ دیکھیں مجھے زیادہ پوش اس لیے تھی، ایک تو خاص طور پہ اپنی اہلیہ کو پھر کیسے آپ نے ان کے لیے مشکل ہے وہ۔ ویری سیڈ یار، میں چونکہ کسی وجہ سے مس کر گیا، میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ اتنے تم دکھ سے گزرے ہو یار۔ جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ ہمت بھی دیتا ہے، ایسی بات۔ ویری سیڈ یار، میرے پاس تو ببریک سوال کرنے کے لیے اسے کہو نہ ہمت ہے نہ الفاظ ہیں۔ میں صرف ہی چاہوں گا کہ آپ بھی اور سارا آپ بھی کچھ بھی جو زندگی کا آپ کا تجربہ ہے، جس دکھ سے آپ گزرے ہو، کوئی بھی چیز آپ کسی سے، لوگوں سے کچھ کہنا چاہو تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے۔
بس میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی بھی زندگی ہے اس کو آپ خوشی سے گزاریں. جب بھی سورج نکلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, تو آپ اس پہ فخر کریں. میری بس دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, بہن کو ہماری صبر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ سے بس کیا کہوں یار, کچھ نہ کہیں, بس یہ کہیں کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا, بس ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اسپیچ لیس ہو گئے. ایسے ہی ہے, کچھ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں انسان جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہوتا, نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں اس غم کو, دکھ کو اور نقصان کو پورا کرنے کے. صحیح کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کی جو مرضی, ایون بیان کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, اللہ تکلیف سے نہ گزارے. میں فلسطین کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, جس بچوں کو میں ان کو دیکھتا ہوں کیونکہ میرے پہ وہ آپ تکلیف تو بہت زیادہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو گے. ہاں, میرے پہ گزری ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بچوں کو کیسے دفنا رہے ہیں. سب سے بڑے جو دکھ ہیں یہ ان میں سے ایک ہے, یہ سب سے بڑا دکھ, جو سب سے مشکل ترین کام ہے نا زندگی میں, اپنے باپ کو دفنانا نہیں ہے. اپنے باپ کو دفنانا سب سے مشکل ترین کام نہیں ہے. وہ دکھ دے عمل ضرور ہے مگر دفنانا نہیں. سب سے مشکل ترین کام اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفنانا ہے. یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام. میں چاہوں گا ببری کہ آپ یہ ضرور شیئر کرو, وہی آپ والی بات جو آپ نے کہا اپنے ویڈیوز میں بھی آپ کرتے ہو, پھر اس دکھ سے آپ کیسے نکلے, کیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ہو اللہ ہمت دیتا ہے. دیکھیں مجھے زیادہ پوش اس لیے تھی, ایک تو خاص طور پہ اپنی اہلیہ کو پھر کیسے آپ نے ان کے لیے مشکل ہے وہ. ویری سیڈ یار, یہ میں چونکہ کسی وجہ سے مس کر گیا, میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ اتنے تم دکھ سے گزرے ہو یار. جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ ہمت بھی دیتا ہے, ایسی بات. ویری سیڈ یار, میرے پاس تو ببرک سوال کرنے کے لیے اسے کہو نہ ہمت ہے نہ الفاظ ہیں. میں صرف ہی چاہوں گا کہ آپ بھی اور سارا آپ بھی, کچھ بھی جو زندگی کا آپ کا تجربہ ہے, جس دکھ سے آپ گزرے ہو, کوئی بھی چیز آپ کسی سے, لوگوں سے کچھ کہنا چاہو تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے. بس میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی بھی زندگی ہے اس کو آپ خوشی سے گزاریں. جب بھی سورج نکلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, تو آپ اس پہ فخر کریں. میری بس دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, بہن کو ہماری صبر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ سے بس کیا کہوں یار, کچھ نہ کہیں, بس یہ کہیں کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا, بس ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اسپیچ لیس ہو گئے. ایسے ہی ہے, کچھ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں انسان جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہوتا, نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں اس غم کو, دکھ کو اور نقصان کو پورا کرنے کے. صحیح کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کی جو مرضی, ایون بیان کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, اللہ تکلیف سے نہ گزارے. میں فلسطین کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, جس بچوں کو میں ان کو دیکھتا ہوں کیونکہ میرے پہ وہ آپ تکلیف تو بہت زیادہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو گے. ہاں, میرے پہ گزری ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بچوں کو کیسے دفنا رہے ہیں